اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ مزمل کی ابتدائی 9 آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ سورہ مزمل مکی صورت ہے، 20 آیات اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ گزشتہ جو صورت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جن اور سورہ مزمل میں مطابقت یہ ہے کہ سورہ جن میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں قرآن پڑھنا اس کا ذکر کیا، اور سورہ مزمل میں بھی اللہ نے قرآن ہی کے پڑھنے کا اور نماز کی قیام اللیل کی اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی۔ تو علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قیام اللیل اور قرآن کریم کی جو تلاوت ہے یہ 2 ایسے اعمال ہیں کہ ان کے ذریعے سے پہلے تو انفرادی زندگی میں انقلاب وہ برپا ہوتا ہے، اور پھر آگے سورہ مدثر میں جو آ رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، سورہ مزمل میں قیام لیل کا حکم اور یہ ذاتی انقلاب، اور سورہ مدثر میں قم فانذر کہ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں آخرت کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، شرک کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں۔ تو پہلے انفرادی انقلاب اور پھر اس کے بعد اجتماعی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اجتماعی جو انقلاب ہے اس کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذاتی اصلاح کیے بغیر یہ اپنا خواب پورا کر سکے۔ اب سورہ جن میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں قرآن پڑھنا ذکر ہے، اور سورہ مزمل میں بھی اللہ ذکر فرما رہے نماز کا، اور اسی نماز میں فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ صاف صاف پڑھو۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا بہترین طریقہ وہ نماز ہے کہ آپ نے قرآن کا جو حصہ نماز میں پڑھنا ہے اس کا پہلے مطلب مفہوم آپ جان لیں، اور پھر بہترین طریقہ قرآن کو سمجھنے کا اس کو وہ نماز میں پڑھا جائے۔ باقی اس صورت کی تفصیلات میں اور اس کی شان نزول میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ صورت ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ علق جسے سورہ اقرا بھی کہتے ہیں،
سب سے پہلے قرآن کریم کی سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئیں، پھر اس کے ساتھ ہی اللہ نے سورہ فاتحہ بھی اپنے نبی پر اتاری، اور وضو کا طریقہ بھی اللہ نے بتلا دیا، یعنی یہ وہی جس دن نازل ہوئی سورہ علق کی 5 آیات، پھر اس کے ساتھ سورہ فاتحہ اور وضو کا طریقہ، یہ اسی دن اللہ کے نبی کو بتایا گیا۔ دوسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کی۔ تو تیسرے نمبر پر نزول کس چیز کا ہوا، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے سورہ نون والقلم وما یسطرون، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تیسرا نمبر وہ سورہ مزمل کا ہے، یعنی تیسرے نمبر پہ سورہ مزمل کا پہلا رکوع، 2 رکوع ہیں، پہلا رکوع نازل ہوا اور پھر دوسرا رکوع 12 مہینے کا فرق ہے، دوسرا رکوع پھر نازل ہوا۔ خود روایت میں بھی جو ہے وہ آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ لما نزلت اول المزمل کانوا یقومون نحو من قیامہم فی شہر رمضان حتی نزل آخرها وکان بین اولها و آخرها سنہ۔ فرماتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سورہ مزمل کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو لوگ رات کو نماز میں کھڑے رہتے جتنا کہ رمضان میں کھڑے رہتے۔ فرماتے یہاں تک کہ سورت کا آخری حصہ نازل ہوا اور ان دونوں کے درمیان 1 سال کا وقفہ ہے، یعنی سورہ مزمل کا 1 رکوع پہلے نازل ہو کر پھر 1 سال کے بعد دوسرا رکوع نازل ہوا۔ تو یہ نزول کی ترتیب یہ ہے، لیکن تلاوت کی جو ترتیب ہے جو قرآن کریم میں ہے یہ اللہ کے نبی کے حکم سے ہی اور اللہ کے حکم سے ہی، پھر اسی طریقے سے جیسے جیسے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جو ترتیب بتائی اسی ترتیب سے یہ قرآن کریم ہمارے جو ہے وہ سامنے ہے۔ تو یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں جو ہے اس کو بیان فرمائی ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی اسی بات کو جو ہے بیان کیا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا پہلی آیت مبارکہ، یا ایہا المزمل، یا ایہا المزمل، اے کمبل یا اے لحاف اوڑھنے والے، یا ایہا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کہ کھڑے ہو جائیں رات کو مگر جو ہے کچھ حصہ رات کا، یعنی پوری رات کھڑے نہیں ہونا عبادت میں، رات کا کچھ حصہ۔ اور سورہ مدثر میں کیا ہے، یا ایہا المدثر قم فانذر، تو انقلاب کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ ذاتی اصلاح، پھر انقلاب کا دوسرا مرحلہ ہے قم فانذر، پھر جماعت تیار کی جائے، پہلے اپنی ذات کی اصلاح اور اس کے بعد جو ہے جماعت کی تشکیل۔ یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر جو ہے یہ ہمیں یہ جو ہے اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ امام بیضاوی، امام رازی رحمہ اللہ اور اس طرح دیگر جو مفسرین ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور میں انسانوں کی قوت نظری اور قوت عملی کی تکمیل کرتے رہے،
یعنی ان کے عقیدے کی، ان کے عمل کی اصلاح کرتے رہے۔ فرمایا جب یہ تکمیل ہو جاتی ہے تو انسان انقلاب برپا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو جب پہلے اپنی اصلاح نہیں ہوگی، جب اپنی اصلاح نہیں ہوئی پھر جماعت تیار نہیں ہوگی، جب جماعت تیار نہیں ہوگی تو دنیا میں انقلاب نہیں لایا جا سکتا۔ اگر افرادی انفرادی اصلاح کے بغیر جماعت جو ہے وہ تشکیل دے کر انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی جائے تو نتائج حاصل نہیں ہوتے ہیں، پھر انقلاب برپا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہے، معاشرے میں فساد جو ہے مزید پھیل جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کا پہلا جو جملہ ہے یا ایہا، یہ تقریباً پورے قرآن کریم میں یا ایہا کا جو لفظ ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الناس، کہیں یا ایہا النبی، کہیں یا ایہا الرسل، کہیں یا ایہا الذین آمنوا، یعنی یہ سارے کلمات تقریباً 150 بار یا ایہا کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ باقی جو مزمل ہے تو اس کا میں نے ترجمہ کیا کہ اے کمبل اوڑھنے والے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مزمل کے 2 معنی آتے ہیں اور دونوں معنی یہاں پہ مراد جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں۔ ایک معنی زمل کہتے ہیں کہ کپڑا اوڑھ لینا، جس سے لفظ آ جاتا ہے مزمل، کپڑا اوڑھنے والا۔ اور ایک عربی میں ایک لفظ اور ہے تزمل، اور اسی سے ایک لفظ آتا ہے زمیل، اور زمیل سے مزمل۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ زمیل ساتھی کو کہتے ہیں اور مزمل کہتے ہیں ساتھی اکٹھا کرنے والا، یعنی وہ نیک جو ہے وہ نیکی کے کام کے لیے ہے یا انقلاب کے لیے ہے، جو بھی معنی اس میں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یا ایہا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا۔ اب روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تفسیری روایات میں بھی موجود ہے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دہشت طاری تھی، طبیعت پہ بوجھ تھا، جسم مبارک پہ کپ کپی تھی، سردی کی کیفیت تھی، سردی لگ رہی تھی۔ حضور جو ہے وہ گھر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے کپڑا میرے اوپر ڈال دو، زمیلونی زمیلونی احادیث کے الفاظ ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ تو اس اعتبار سے مزمل کا معنی کمبل اوڑھنے والا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی کے نزول کا اظہار کیا تو مخالفین نے طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ سورہ نون میں بھی گزر چکا ہے، آپ کو مجنون کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے کاہن کہا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا غم ہوا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر گھر میں لیٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ آپ کو خطاب فرمایا یا ایہا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، فرمایا کہ رات کے وقت آپ کھڑے ہو جائیں مگر تھوڑا حصہ، نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا یعنی نصف شب یا اس سے بھی نصف سے بھی کم حصہ آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ نماز میں کھڑا ہونا۔ قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات کے وقت کھڑے ہو جائیں
تھوڑا حصہ، نصفہ نصف شب، اون کس منہ قلیلا یا اس نصف سے بھی تھوڑا کم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا اس نصف کو یا اس مدت کو آپ جو ہے نصف سے بڑھا دیں، ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن پڑھیں ترتیل کے ساتھ، قرآن پڑھیں ترتیل کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قیام کا جو ہے حکم، جو کھڑے ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک تو یہ سورہ مزمل ہے، اور اسی طرح اگلی جو صورت ہے سورہ مدثر، کم کا لفظ یہ کے بعد دیگرے ان دو صورتوں میں ہی کم کا جو ہے وہ لفظ موجود ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا جو حکم اللہ نے ارشاد فرمایا، رات کے وقت نماز پڑھنے کا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا۔ تو قیام لیل کے متعلق حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علیکم بقیام اللیل، یعنی یا ایمان والو تم بھی رات کے وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین نیک لوگوں کا جو ہے طریقہ ہے، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تمہارے لیے قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے، وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہوں کو مٹانے والی بھی یہ چیز ہے، وَمَنْہَاتٌ عَلَى الْإِثْمِ، اور گناہوں سے روکنے والی چیز بھی ہے، گناہوں کو مٹاتی بھی ہے اور گناہوں سے روکنے والی چیز بھی ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں آپ نے تلقین فرمائی کہ تہجد کی جو ہے وہ نماز پڑھا کرو۔ اب یہاں کیونکہ تہجد کی نماز بھی رات کے وقت پڑھی جاتی ہے، تراویح بھی رمضان کی رات میں ہوتی ہے، اور یہ قیام اللیل یہ بھی کیا ہے، رات کا ہی فعل ہے، رات کا عمل ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تہجد اور قیام اللیل میں کیا فرق ہے؟ تہجد الگ چیز ہے، تراویح الگ چیز ہے، اور قیام اللیل الگ چیز ہے۔ تو اس میں علماء کرام فرماتے قیام اللیل کا معنی رات کا اکثر حصہ جاگ کر نفل پڑھے جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ذکر اذکار کیا جائے۔ اب دیکھیں گے یہاں پہ قیام اللیل نماز کے ساتھ ساتھ پھر اگلی آیت آئے گی، آیت نمبر 8، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کے نام کا آپ جو ہے وہ ذکر بھی کریں۔ تو یہ قیام اللیل صرف نماز کے ساتھ ہی نماز کا فعل نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ ذکر اذکار کو بھی شامل کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کو بھی، نوافل کو بھی۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں اس میں سو کر جاگنے کے بعد عبادت کرنا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی جس طرح تہجد میں سو کے اٹھ کر پڑھنا یہ افضل ہے، یہاں یہ شرط نہیں ہے۔ فرماتے تہجد عام طور پر سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور وہ نماز کی شکل میں ہوتی ہے۔ تہجد سو کر اٹھ کے پڑھی جائے اور وہ نماز کی حد تک ہے، اور قیام اللیل میں سونا ضروری نہیں ہے، آپ سونے سے پہلے رات کے وقت نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہ سارے افعال جو ہے وہ قیام اللیل میں شامل ہوتے ہیں۔ اور تراویح جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ اس سے الگ جو ہے وہ تیسرا فعل ہے۔
اب بعض احباب کہتے ہیں کہ جو ہے ماہ رمضان میں اگر تراویح پڑھ لی جائیں تو یہ تراویح بھی کیا ہے؟ تہجد ہے۔ نہیں، رمضان میں تہجد کی نماز زیادہ جو ہے وہ رغبت سے، ترغیب سے پڑھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کی پابندی کی، چاہے وہ رمضان تھا غیر رمضان، سوائے ایک رات کے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز جو ہے وہ فوت نہیں ہوئی۔ ہاں، اتنا جو ہے وہ علماء کرام اس مسئلے میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں قیام اللیل جو ہے یہ تراویح کی نماز پڑھنے سے ادا ہو جاتا ہے، یعنی جس نے تراویح کی نماز پڑھ لی اس کا قیام اللیل یہ بھی ادا ہو گیا۔ فرماتے بہتر صورت یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھتے ہوئے تراویح کی کچھ رکعت چھوڑ دی جائیں اور پھر ان رکعات کو رات میں باجماعت پڑھ لو۔ تراویح کے کچھ رکعتیں چھوڑ کے پھر تھوڑی دیر ٹھہر کے رات میں ان کو باجماعت پڑھ لیا جائے تو اس میں قیام اللیل کا بھی ثواب مل جاتا ہے، لیکن اس میں بھی تراویح کی نیت ہوگی، اس میں بھی کیا ہوگا؟ تراویح کی نیت ہوگی۔ ابھی چند سال پہلے جامعہ مدنیہ قریب میں یہ جو ہے وہ مسئلہ انتظامیہ میں اٹھا تھا، تراویح ہو گئی، اس کے بعد قیام اللیل کی بھی جماعت کروائی گئی تو کافی یہ مسئلہ بنا تھا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ نصف رات یا اس سے کم یا نصف سے زیادہ اللہ نے جو ہے وہ اس کا حکم فرمایا کہ اس کو قیام اللیل میں جو ہے گزارا جائے۔ ساتھ حکم کیا فرمایا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو پڑھیں ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کا معنی کیا ہے؟ صاف صاف، آہستہ آہستہ، واضح۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کو اپنی تفسیر میں جو ہے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ قرآن پاک اس طرح نہ پڑھو جس طرح ردی کھجوریں پھینکی جاتی ہیں، ردی کھجور پھینک دی جاتی ہے، شعر گوئی کی جاتی ہے۔ فرمایا بلکہ اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے جو ہے قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ ذہن پر اس کا اثر ہو اور اس کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ انہوں نے بھی ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ فرماتے اس آدمی کا مسلمانی میں کیا حصہ ہوگا جس نے کتاب اللہ کے مفہوم ہی کو نہیں سمجھا، جس نے کتاب اللہ کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھا، تو فرمایا کہ اس شخص کا مسلمانی میں جو ہے وہ کیا حصہ ہوگا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ نماز میں قیام اللیل میں کیا کرنا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر۔ سورہ فرقان آیت نمبر 32 اللہ نے اسی قرآن کو جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا جو ہے وہ لفظ ارشاد فرمایا۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافروں نے کہا کہ یہ سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں نازل کر دیا جاتا۔ کذالک، اے پیغمبر ہم نے ایسا اس لیے کیا، یعنی اللہ نے تھوڑا تھوڑا نازل کر کے تھوڑا تھوڑا قرآن کو اس لیے نازل کیا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے آپ کا دل مضبوط رکھیں اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر جو ہے پڑھوایا ہے۔ یعنی یہاں بھی اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں ترتیل کا جو لفظ ہے یہ ارشاد فرمایا ہے۔
تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اس آدمی کا مسلمانی میں کیا حصہ ہوگا کہ جس نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا، اللہ کی کتاب کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں۔ تو وہ فرمایا کہ اس کے علاوہ پھر وہ کون سی شیرینی اور مٹھاس جو ہے وہ حاصل کرے گا جس نے اللہ کے مدلول کو، اللہ کے مطلب و مقصود کو نہیں جانا کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، معنی سمجھنے کی اس کو جو ہے اس نے کوشش نہیں کی۔ تو اگر وہ معنی سمجھتا تو پھر اس کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام میں جو ہے کیا ارشاد فرما رہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 5، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ فرمایا کہ ہم ڈال رہے ہیں آپ پر ایک بوجھل بات۔ اب یہ قرآن بطور وحی جو نازل ہو رہا ہے، یہ کس طرح بوجھل اور ثقیل ہے، اس میں ہی مفسرین کرام نے فرمایا ایک اس طور پر اللہ نے اس کو ثقیل بات اس طور پہ کہا کہ قرآن پاک کے پروگرام کو دنیا میں رائج کرنا یہ ایک بوجھل کام ہے، ذمہ داری ہے بہت بڑی۔ تو اس اعتبار سے بھی اللہ نے اس کو قولاً ثقیلا کہا کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو اپنے اندر جذب کیا جائے، پھر اس کو جو ہے وہ آگے اس کی اشاعت کی جائے۔ بخاری شریف کے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو اس قدر اس وقت تپش جو ہے وہ ہوتی تھی کہ سخت سردی میں بھی پسینے کے قطرے جو ہے وہ ٹپکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کسی کی ران پہ ہوتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ ران ٹوٹی جا رہی ہے، ایسا ثقل تھا، بوجھ تھا۔ جیسے حضرت زید یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ملتے ہیں کہ وہی نازل ہونے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان حضرات کی ران پر تھا۔ اسی طرح بسا اوقات جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پہ سوار ہوتے اور اس وقت وہی نازل ہو جاتی تو اونٹنی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی بوجھ کو۔ تو اس طور پر بھی یہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم ڈال رہے ہیں آپ پر ایک بوجھل بات۔ ایک تو قرآن کا پروگرام یہ جو ہے اس کو پوری دنیا میں رائج کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، بوجھل ہے۔ دوسرا کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، احادیث رسول اللہ میں اس وقت کی جو کیفیات ہیں، جو حالات ہیں، اگر ہم ان کا بھی مطالعہ کریں تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اور نزول وحی کی کیفیات میں آتا ہے کہ اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ثقیل ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا تھا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ بے شک ہم ڈال رہے ہیں آپ پر ایک ثقیل بات، ثقیل بوجھ۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک رات کا اٹھنا یہ بہت ہی سخت ہے روندنے کے اعتبار سے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور درست بات کہنے کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ درست ہے۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا، بے شک رات کا اٹھنا یہ کیا ہے، بہت ہی سخت ہے روندنے کے اعتبار سے۔ یعنی رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنا بڑا دشوار ہے۔ یہ تو رات کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھنا یا تراویح پڑھنا یا قیام اللیل پڑھنا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا، کہ بے شک رات کا اٹھنا یہ جو ہے بہت ہی سخت ہے روندنے کے اعتبار سے، یعنی بہت دشوار ہے۔ تو عام نماز پڑھنا بھی بڑا مشکل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا نماز کے بارے میں، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ یہ جو نماز ہے اس کی ادائیگی یہ بڑا دشوار کام ہے، مگر جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بے شک رات کا اٹھنا یہ کیا ہے، بہت ہی دشوار ہے روندنے کے اعتبار سے، واقوم قیلا، اور بہت ہی درست ہے بات کے اعتبار سے۔ اب بات کہنے کے اعتبار سے کیوں جو ہے وہ درست ہوگا زیادہ، مفسرین کرام فرماتے ہیں کیونکہ یہ رات کا جو وقت ہوتا ہے پرسکون ماحول ہوتا ہے، تو اس وقت انسان جب قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا اس ماحول میں تو پھر یہ بڑا مؤثر ہوتا ہے انسان کے لیے۔ رات کے وقت نماز پڑھی جائے اور نماز میں بھی قرآن کریم کو پھر سمجھ کے پڑھا جائے، جبکہ کیا ہے پرسکون ماحول ہو۔ جیسے عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب شور شرابہ ہو تو پھر نہ بات سننے کا مزہ آتا ہے نہ بولنے کا مزہ آتا ہے، تو یہ رات کا جو وقت ہے اللہ نے اس کو اس لیے کہا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ جو رات کا وقت ہے بات کرنے کے اعتبار سے بھی بات کہنے کے اعتبار سے زیادہ جو ہے وہ درست ہے کہ اس وقت میں جب قرآن سمجھ کے پڑھا جائے گا تو دل پر بات جو ہے وہ اثر انداز ہوگی۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک آپ کے لیے دن میں جو ہے سبحًا طویلا بہت سے شغل اور بہت سی مشغولیات جو ہے وہ ہوتی ہیں، یعنی دن کے وقت اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں، وفادار ہیں جناب، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، پھر جماعت کا قیام ہے، جہاد کی تیاری ہے، دیگر امور ہیں، تبلیغ ہے، مسائل کا سمجھانا ہے، اور اپنی دیگر جو ہے وہ ضروریات ہیں۔ تو فرمایا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک رات کا جو وقت ہے فرمایا اس میں آپ کے لیے بہت سے جو ہے شغل ہیں، بہت سی مصروفیات ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اب یہی جو آیت نمبر 8 اس کے بارے میں نے عرض کی تھی کہ تہجد میں اور قیام اللیل میں یہ فرق آ جاتا ہے کہ تہجد صرف نماز کو کہتے ہیں، قیام اللیل میں ذکر اذکار بھی آ جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت بھی آ جائے گی، اور اس میں نوافل پڑھنا بھی آ جائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرما دیا، قیام اللیل کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کا جو ہے وہ ذکر کریں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ایک تو نام سے مراد ذاتی نام اللہ کا، اور پھر اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں 99 ہیں، احادیث میں آئے، اس سے زیادہ بھی روایات میں آتا ہے، بزرگان دین نے بیان کیے، تو تمام صفاتی نام بھی وہ اس میں شامل ہوں گے، چاہے اللہ کے ذاتی نام سے اس کو یاد کیا جائے، چاہے اس کے صفاتی نام سے جو ہے اس کو یاد کیا جائے، اس کا جو ہے وہ ذکر کیا جائے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور فرمایا کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، اور سب سے ہٹ کر إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اسی کی طرف جو ہے وہ
مائل ہو جائیں، اسی کی طرف الگ ہو جائیں سب سے ہٹ کر۔ یعنی یہ رات کے وقت میں ایک انسان کو یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے رات کی عبادت کا کہ اسے یکسوئی جو ہے اس میں حاصل ہوتی ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، فرمایا کہ رب المشرق والمغربی، مشرق اور مغرب کا پروردگار، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، فاتخذہ وکیلا، اسی کو جو ہے وہ کارساز بناؤ یا اسی کو کارساز پکڑو۔ اب اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان فرماتے ہوئے سورہ مزمل کی 9ویں آیت میں کیا فرمایا؟ رب المشرق والمغرب۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کا جو رب ہے یہ کیوں فرمایا؟ اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مشرق میں ایران اور مغرب میں روم تھا۔ عرب کے مشرق کی طرف دیکھیں تو ایران ہے اور مغرب کی طرف روم ہے۔ یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں کہ اس میں کفر، شرک اور اللہ کی جو ہے وہ نافرمانی یہ عروج پہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی اور اللہ کی رضا تھی کہ ان دونوں نظاموں کو، ان دونوں سلطنتوں کو جو ہے وہ اللہ نے مٹانا ہے۔ ان دونوں سلطنتوں کا جو زوال ہے، ان کی ظالمانہ حکومت کو اللہ کا جو ہے وہ امر تھا کہ اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا رب المشرق والمغرب۔ اب انقلاب کے متعلق آغاز میں نے آپ سے بحث کر دی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور اس کا پھر اس سورہ مزمل کا جو ربط ہے وہ سورہ مدثر کے ساتھ کس طرح ہے۔ پہلے ذاتی انقلاب، اس کے بعد پھر اجتماعی جماعت تیار کر کے پھر انقلاب برپا ہوتا ہے۔ تو اسی انقلاب میں اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کا جو لفظ جو اللہ نے ارشاد فرمایا، اس میں یعنی مشرق سے مراد ایران کی سلطنت اور مغرب سے مراد کیا ہے؟ وہ روم کی سلطنت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی اور اللہ کی رضا تھی کہ ان دونوں سلطنتوں کو اللہ نے ختم کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کے لیے کھڑا کیا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا۔ تو رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، کہ مشرق اور مغرب کا جو پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو جو ہے وہ کارساز بناؤ۔ تو الحمدللہ سورہ مزمل کی جو پہلی ابتدائی 9 آیات ہیں ان کا ترجمہ تفسیر مکمل ہوا۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ان آیات کو آئندہ دیکھیں گے۔ رجب کا دوسرا عشرہ بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے بعد پھر شعبان ہے، تقریباً 1 ماہ 20 یا 19 جو دن ہیں وہ باقی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہوتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے پروردگار رجب اور شعبان کو ہمارے لیے باعث برکت بنا اور ہمیں جو ہے ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان جو ہے دیکھنا نصیب فرمائے۔ ابھی سے جو ہے ماہ رمضان کے لیے ابھی سے تیاری جو ہے وہ شروع کر دیں۔ بعض ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں یا بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو ان معاملات کے کرنے کے لیے ہر ماہ ان کو سر انجام دینا ہوتا ہے یا 2 مہینے کے بعد دینا ہوتا ہے۔
تو وہ پلان اپنا تیار کریں. اگر اس کے درمیان میں رمضان کے درمیان میں کوئی ایسے معاملات آ رہے ہیں ملاقات کے یا کوئی کاروباری اس طرح کے دوسرے، تو ان سب کو رمضان سے پہلے ہی نپٹا دیں یا رمضان کے بعد ان کا شیڈول رکھ دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ماہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ کر سکیں گے. تو باقی جو ہے انشاءاللہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو جو ہے آئندہ دیکھیں گے. دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین سورہ جن مکمل ہوئی. اے اللہ سورہ جن میں آپ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں، اے اللہ ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اے اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین.